بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 800 ہو گئی۔ حماس کے حملے جاری، 3 شہروں میں لڑائی، حزب اللہ نے کئی راکٹس داغے، یروشلم میں سائرن کی آوازیں۔ غزہ میں اسرائیل کی بمباری، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 500، کئی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئیں، کوئی جگہ محفوظ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بے گھر۔ اسرائیل نے غزہ ناکہ بندی سخت کر دی، وزیر دفاع نے کہا بجلی، کھانا، فیول کچھ جانے نہیں دیں گے، حماس کو مٹا دینے کے مطالبے۔ اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نے جہاز بھیجے، ایران اور حزب اللہ نے مہم جوئی کے خلاف کیا خبردار، کہا واشنگٹن دخل دے گا تو امریکی ٹھکانوں پر حملے کریں گے۔ حماس حملوں کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے، وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ، ایران نے دعوے رد کر دیے۔ OIC کی ہنگامی میٹنگ بلائی جائے، ایران کی درخواست، رئیسی نے کہا فلسطینیوں کے حق کی تائید کرتے رہیں گے۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ، اسرائیل اور فلسطین کے نمائندوں میں تکرار، یورپی فارن منسٹر کی کل کانفرنس۔ تلنگانہ میں 30 نومبر کو ووٹنگ، الیکشن کمیشن نے 5 ریاستوں کے چناؤ کے لیے تاریخوں کا اعلان کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ شروعات کرتے ہیں فلسطین سے۔ حماس اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر ہوائی حملے جاری رکھے اور نتن یاہو حکومت نے غزہ کی ناکہ بندی سخت کرنے کا اعلان کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ناکہ بندی کے دوران غزہ کو بجلی، کھانا یا فیول بھی نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کنفرم کیا کہ سینٹرل اور ساؤتھ اسرائیل پر پیر کو بھی بھاری راکٹ حملے کیے گئے۔ حماس کے حملے شروع ہونے کے بعد اسرائیل نے 30,000 ریزرو سپاہیوں کو جمع کر لیا ہے۔ ان حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 1300 ہے۔ دونوں طرف حماس کے حملوں میں کوئی 800 اسرائیلی ہلاک ہوئے، جبکہ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں 500 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ میں کئی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئی ہیں۔ پیر کو بھی غزہ سے درجنوں راکٹس اسرائیل پر داغے گئے۔ ایک طرف جہاں اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی سخت کرنے کا حکم دیا ہے اور کھانا، بجلی اور فیول تک پہنچانے سے انکار کر دیا ہے، وہیں جرمنی اور آسٹریلیا نے فلسطینیوں کی مدد روکنے کا اعلان کیا ہے۔ کئی ملک اسرائیل سے اپنے شہریوں کو واپس بلا رہے ہیں۔ تل ابیب ایئرپورٹ پر افراتفری کے نظارے دیکھے گئے، جہاں لوگ اسرائیل سے باہر نکلنے کے لیے بے چین ہیں۔ حماس کے حملوں میں بعض غیر ملکی بھی ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، اور بعض غیر ملکیوں کا اغوا بھی کیا گیا ہے۔ سدرت شہر میں پیر کو لڑائی ہوتی رہی۔ اسرائیل نے غزہ کے شجاعیہ علاقے میں بھیانک بمباری کی۔ حماس نے کہا ہے کہ اس نے مزید اسرائیلی سپاہیوں کو پکڑ رکھا ہے اور انہیں غزہ لے جایا گیا ہے۔ اسرائیل نے یہ بات مانی ہے کہ اس کے کم سے کم 100 سپاہیوں کو حماس نے قید میں رکھا ہے۔ بتایا گیا کہ حماس نے اسرائیل میں ایک میوزک فیسٹیول کے جس مقام پر حملہ کیا تھا، وہاں سے کم 260 لاشیں نکالی گئیں۔ آرگنائزرز نے یہ بات بتائی، ان میں زیادہ تر ٹین ایجرز ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے کہا ہے کہ 130 سے زیادہ اسرائیلی سپاہیوں کو انہوں نے پکڑ کر رکھا ہے۔ ساؤتھ اسرائیل کے کئی مقامات پر اب بھی سپاہیوں اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ ساؤتھ اسرائیل کے 7 سے 8 مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ دراندازوں کو پسپا کرنے میں امید سے زیادہ دیر ہو رہی ہے، کیونکہ سرحد میں کئی دراڑیں ہیں اور حماس مزید فائٹرز اور ہتھیار لانے کے لیے ان کا استعمال کر رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں 1000 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے ریئر ایڈمرل ڈینیل ہواری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حماس غزہ شہر کا استعمال حملوں کے لیے کر رہی ہے۔ اسرائیلی کیبنٹ نے اتوار کو حالت جنگ کا اعلان کیا۔ جبلیہ ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کے حملے میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ کے عہدیداروں نے تصدیق کی کہ کم سے کم
510 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 2750 زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان سے پیر کو ایک بار پھر راکٹ فائر کیے گئے، جس کے بعد یروشلم میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ اس طرح حزب اللہ نے 2 دنوں میں دوسری بار اسرائیل پر حملے کیے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ اس آپریشن میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ مغربی کنارے میں بھی جھڑپیں ہوئیں، جہاں 16 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 80 زخمی ہوئے۔ اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 800 ہو گئی ہے، زخمیوں کی تعداد 2300 کے قریب ہے۔ اس دوران حماس نے کہا کہ اسرائیل کے ایک ہوائی حملے میں غزہ میں 4 اسرائیلی سپاہی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے اس دوران ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ القسام بریگیڈ کے سپاہی اپنے حملوں میں بے انتہا کامیاب رہے ہیں۔ حال ہی میں مسجد اقصی کے تقدس کی پامالیوں کا جواب دیتے ہوئے حماس اور اسلامی جہاد نے طوفان اقصی کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا، جس کی اسرائیل فلسطین تاریخ میں کبھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ امریکہ نے اسرائیل کی فوجی مدد کا اعلان کیا ہے۔ پینٹاگون کے چیف لوئڈ آسٹن نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کی مدد کے لیے جہاز روانہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق ہونے والے 91 بچے ہیں اور 61 عورتیں ہیں۔ یورپ کے فارن منسٹرز کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی ہے، جس میں غزہ اسرائیل صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ یورپی یونین کے فارن پالیسی چیف جوزف بورل نے بتایا کہ کئی یورپی فارن منسٹرز اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ جوزف بورل اور کئی یورپی وزیر فی الحال عمان میں ہیں۔ بروسلز میں ایک ترجمان نے بتایا کہ یورپی یونین کی یہ کانفرنس ہائبرڈ ہوگی، بعض وزیر شخصی طور پر اور بعض ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ جی سی سی اور یورپی یونین کے معاملات کے بارے میں ایک کانفرنس مسقط میں فی الحال ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایجپٹ تناؤ کم کرنے کے لیے اسرائیل اور حماس کے ساتھ ٹچ میں ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ فلسطینیوں کی قید میں رہنے والے اسرائیلیوں کی حفاظت ہو۔ ایجپٹ کے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ ایجپٹ نے اسرائیل سے کہا کہ وہ صبر سے کام لے۔ حماس سے بھی کہا گیا کہ وہ اسرائیلی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسرائیل کے ایک سابق وزیر دفاع ایویگور لیبرمان نے حماس کو تباہ کر دینے کے لیے غزہ میں زمینی آپریشن کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حماس کا صفایا کرنا ضروری ہے۔ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو کسی بھی مہم جوئی یا بیوقوفی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کسی بھی بیوقوفی پر دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے گا۔ ناصر کنانی نے تہران میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ان سے امریکی سینیٹر لنزی گراہم کے ایک بیان کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ لنزی گراہم نے الزام لگایا کہ ایران حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں کے اچانک بڑے حملے کے پیچھے ہے، اور انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ایران کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکی سینیٹر نے کہا کہ اگر حزب اللہ اور ایران کی دوسری پراکسیز حملہ کریں گے تو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اسرائیل اور امریکہ کو ایران کی آئل ریفائنریز اور آئل انفراسٹرکچر پر ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ اس بیان پر ری ایکشن دیتے ہوئے ناصر کنانی نے کہا کہ اسرائیل کی ذلت آمیز شکست کے بعد ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کا مقصد تل ابیب کی کسی بھی مہم جوئی اور امریکہ اور مغربی اتحادیوں کی کارروائیوں کے لیے جواز پیدا کرنا ہے۔ حزب اللہ نے امریکہ کو وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اگر اسرائیل اور حماس کے درمیان ٹکراؤ میں وہ دخل دے گا تو مڈل ایسٹ میں امریکہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے جائیں گے۔ حزب اللہ کے ترجمان نے کہا کہ فلسطین یوکرین نہیں ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی مدد کے لیے جہاز روانہ کرنے کے بعد حزب اللہ نے یہ بات کہی۔ رشیا نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں تیسرے فریق کے شامل ہونے کا جوخم پایا جاتا ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف کے حوالے سے کہا گیا کہ ایسا امکان بہت زیادہ ہے۔ جلد سے جلد تناؤ کم کرنے کے لیے بات چیت شروع کرنی چاہیے اور اس کے لیے راستے ڈھونڈنے چاہیے۔ ایران کی مدد رکھنے والی حزب اللہ تنظیم نے بھی اتوار کو نارتھ اسرائیل کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ کے اطراف کئی علاقوں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ اس دوران یروشلم، تل ابیب اور دوسرے کئی مقامات پر سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں حماس کے حملوں سے پیدا صورتحال پر غور کیا گیا، لیکن کسی نتیجے کے بغیر یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ فلسطین کے سفیر نے بتایا کہ بعض میڈیا اداروں اور سیاستدانوں کی تاریخ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب اسرائیل مارے جاتے ہیں یا اسرائیلی مارے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی سفیر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حماس کے انفراسٹرکچر کو تباہ و تاراج کر دیا جائے۔ فلسطینی نمائندے ریاض منصور نے سیکیورٹی کونسل کے چیمبر کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ تناؤ کم کرنے کے لیے
بات چیت ہونی چاہیے۔ سیکیورٹی کونسل کے 15 ارکان کی میٹنگ کے دوران کوئی اتفاق نہیں ہو سکا۔ چائنا کے سفیر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میٹنگ نارمل نہیں تھی۔ ریاض منصور نے کہا کہ بعض میڈیا اداروں اور سیاستدانوں کے لیے ہسٹری اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب اسرائیل کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ برسوں سے ظلم سہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کی کارروائیوں اور دنیا کی بے عملی کے تعلق سے وارننگ دی تھی اور اس کے 1 مہینے بعد ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لوگوں نے امن کا راستہ چنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے اکتوبر میں ہم نے سیکیورٹی کونسل میں کہا تھا کہ فلسطین کے عوام آزاد ہونا چاہیے۔ ہم امن کا راستہ پسند کر رہے ہیں جس کی وکالت انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کرتی ہے۔ اسرائیل کے نمائندے گیلاد اردان نے کہا کہ حماس کا حملہ اسرائیل کا 9/11 ہے۔ انہوں نے حماس پر ظالمانہ نسل کشی اور سفاکانہ قتل کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ جنگی جرم ہے۔ اسرائیل نے سیکیورٹی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ حماس کی مذمت کرے۔ گیلاد اردان نے حماس کا کمپیریزن آئسس اور القاعدہ سے کیا۔ ایران نے OIC کی ہنگامی میٹنگ بلانے کی درخواست کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے موجودہ حالات پر غور کرنے کے لیے OIC کی میٹنگ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران حماس کے حملوں میں شامل نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں کہ اسرائیل پر تازہ حملوں میں ایران شامل ہے، لیکن ایران اور حماس کے درمیان لمبے عرصے سے تعلقات ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطین سمیت دوسرے ملکوں کی فیصلہ سازی میں دخل نہیں دیتا۔ ناصر کنانی نے کہا کہ ایران کو اس واقعے سے جوڑنے کے الزامات سیاسی وجوہات کی بنا پر لگائے گئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے ایران کے نمائندے نے بھی ان الزامات کو رد کر دیا کہ حماس کے حملوں میں ایران کا کوئی رول ہے۔ اس سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی کہ ایرانی سیکیورٹی عہدیداروں نے اسرائیل پر اچانک حملے کی پلاننگ میں مدد دی اور پچھلے پیر کو بیروت میں ہونے والی ایک میٹنگ میں اس حملے کے لیے ہری جھنڈی دکھائی گئی۔ اتوار کو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران فلسطینیوں کی حفاظت کے حق کی تائید کرتا ہے اور اسرائیل کو خطے کو خطرے میں ڈالنے کی سرگرمیوں سے روکنا چاہیے اور جواب دہ بنانا چاہیے۔ رئیسی نے حماس اور اسلامی جہاد کے لیڈر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور مسلم حکومتوں سے کہا کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کریں۔ حماس فلسطین کی ایک مزاحمتی تنظیم ہے۔ اس نے 2006 کے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اسے غزہ، مغربی کنارے اور دوسرے فلسطینی علاقوں میں حکومت کرنے سے روک دیا گیا اور غزہ تک لمٹ کر دیا گیا۔ حماس کی ایک فوجی شاخ بھی ہے جس کا نام القسام بریگیڈ ہے۔ مقامی لوگوں نے غزہ میں بتایا کہ ان کے لیے غزہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نظر نہیں آ رہی ہے۔ غزہ 2007 سے اسرائیل کی ناکہ بندی کا شکار ہے۔ غزہ کا انفراسٹرکچر پے در پے حملوں سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ ساحلی پٹی عملاً کئی برسوں سے کھلی جیل میں بنی ہوئی ہے، لیکن یہ اب تک جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں نہیں آ رہا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں 1,23,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی ایجنسی اوچا نے یہ بات بتائی۔ مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال کا اثر مارکیٹس پر بھی پڑنے لگا ہے۔ تیل کی قیمتوں کے علاوہ سونے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کا غیر لازمی سفر نہ کریں۔ اسرائیل کی کرنسی شیکل میں بھی بھاری گراوٹ آئی۔ غزہ کے لوگ ناکہ بندی کی وجہ سے کہیں آ جا نہیں سکتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے غزہ کے عوام کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ غزہ کا نام و نشان مٹا دیا جائے، وہاں کے لوگ غزہ سے چلے جائیں۔ اسرائیل نے حماس کے حملوں میں مارے گئے 73 سپاہیوں کی پہچان کی ہے۔ حملے میں مرنے والے پولیس آفیسرز کی بھی پہچان کی گئی ہے، جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ بعض ملکوں میں فلسطینیوں کی تائید میں مظاہرے کیے گئے، جن میں آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہیں۔ آسٹریلیا کے سڈنی میں ایک ریلی نکالی گئی، لیکن اس پر ایک تنازعہ پیدا ہوا۔ ریلی کے موقع پر مسلم رہنماؤں نے وائلنس کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے کہا کہ بے قصور سویلینز کو ہلاک کرنے پر جشن منانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف جذبات بڑھ رہے ہیں۔ بعض گوشوں کی طرف سے اتحادی حکومت کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ اسرائیل میں فی الحال بنجامن نیتن یاہو کی قیادت میں ایک کٹر حکومت کام کر رہی ہے۔ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اسرائیل میں حماس کے حملوں میں 10 نیپالی اسٹوڈنٹس بھی ہلاک ہوئے ہیں۔
लौटते हैं इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 रियासतों में चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में इलेक्शन 7 से 30 नवंबर के दरमियान होंगे। पांचों रियासतों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम में वोटिंग 7 नवंबर को होगी और नोटिफिकेशन इस महीने की 13 तारीख को जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 मरहलों में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में वोटिंग 17 नवंबर को होगी, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिल्ली में एक मीटिंग से या सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अहम इलेक्शंस हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये आखिरी असेंबली चुनाव है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इलेक्शन कमीशन इन 5 रियासतों में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और लालच से पाक इलेक्शंस को यकीनी बनाएगा। इन इलेक्शंस को 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले सेमीफाइनल की हैसियत हासिल है। बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियां पहले ही इलेक्शन के मूड में आ चुकी हैं। कई बड़े बड़े लीडर्स इलेक्शंस के सिलसिले में दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम मीटिंग पीर को दिल्ली में हुई, जिसमें इलेक्शन से मुताल्लिक़ मामलात पर गौर किया गया। पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 7 एमपीज़ शामिल है। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी 57 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की गई। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के बारे में बहस के दरमियान कहा कि कमल का फूल ही हर इलेक्शन में पार्टी का चेहरा होता है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस इलेक्शंस के इनेकाद में ताउन करेगी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले इलेक्शंस में बीआरएस हैट्रिक करेगी। वो ये है, अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के एमएलएज भी कामयाब होंगे जहां जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मरतबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहां पर उनका विधायक एमएलए बनाएंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल में मरने वालों की तादाद 800 हो गई। हमास के हमले जारी, 3 शहरों में लड़ाई। हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट्स दागे। यरूशलेम में सायरन की आवाजें। गाजा में इसराइल की बमबारी, जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 500। कई इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं। कोई जगह महफूज नहीं। 1 लाख से ज्यादा बेघर। इसराइल ने गाजा नाकाबंदी सख्त कर दी। वजीर दिफा ने कहा बिजली, खाना, फ्यूल कुछ जाने नहीं देंगे। हमास को मिटा देने के मुतालबे। इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने जहाज भेजे। ईरान और हिजबुल्लाह ने मुहिम-जुई के खिलाफ किया खबरदार। कहा वाशिंगटन दखल देगा तो अमेरिकी ठिकानों पर हमले करेंगे। हमास हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। ईरान ने दावे रद्द कर दिए। ओआईसी की हंगामी मीटिंग बुलाई जाए। ईरान की दरखास्त। रईसी ने कहा फलस्तीनियों के हक की तायीद करते रहेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। इसराइल और फलस्तीन के नुमाइंदों में तकरार। यूरोपीय फॉरेन मिनिस्टर की कल कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरा से खुद दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।